اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء جو بغیر کسی تنقید کے، بغیر کسی تمہید کے پیش کیا جاتا ہے، دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری نیت جو ہے خالصاً وہ ثواب کی ہے کہ ہم دنیا تک سچ اور حق کا پیغام پہنچائیں۔ یہ وہ ہیرے موتی بکھیرے اس سیرت کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں چلا جائے، لوگ نیک ہو جائیں، صالح بن جائیں، بے دین دیندار بن جائیں، بے عمل با عمل بن جائیں، بے ادب با ادب بن جائیں، والدین کے نافرمان فرما بردار بن جائیں۔ سیرت کا یہ پیغام ان لوگوں تک چلا جائے جنہیں آج تک اپنی آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ سوچا نہیں تھا کہ اس زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی بھی ہے، دنیاوی زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ قرآن نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو عمل اچھے کرے گا، مرد ہو یا عورت، مذکر یا مؤنث، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے ضرور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں بھی طہارت والی زندگی اور مرنے کے بعد بھی طہارت والی زندگی۔ سبحان اللہ، قرآن کو پڑھتا رہا، سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہا اور اولیاء اللہ کا دامن تھام کے چلتا رہا، انبیاء کرام کی سیرت مقدسہ پر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اس نے سیرت کو، تو مرنے کے بعد اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قبر کے اندر بھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب آئے کہ مغرب ہو گئی، ہم نے خیمہ لگایا، اس جگہ سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کچھ قبریں تھیں مگر نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ فرمایا وہ دنیا میں قرآن کو پڑھنے والے میرے امتی تھے جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے، ایک بار سورہ ملک پوری زندگی میں پڑھتے رہے اور دعا کرتے، مولا اگر تو اجازت دے تو مرنے کے بعد اتنا کرم کر دینا کہ یہ صورت ہماری زبان پہ جاری رہے۔ کرم ہوا، اللہ نے بخش دیا، قبر میں گئے، اللہ نے وعدہ پورا فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب بندہ قبر میں پہنچا تو اللہ کی طرف سے انعام آیا کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دو، تا حد نگاہ تک اللہ کے نور سے منور کر دو، اور پھر اس کو اجازت دو کہ یہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتا رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جس کی قبر میں قرآن پڑھا جائے، اندر خود قرآن پڑھ رہا ہے اور قیامت تک پڑھتا رہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کی قبر جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا نہیں ہے، جنت کا باغ ہے۔ اگر اندر قبر جنت کا باغ ہے تو اس کے باہر بھی فیضان کا چشمہ جاری ہوتا ہے، وہ قبر زندہ ہو جاتی ہے۔ ذاکر تو خود زندہ ہے نا قبر کے اندر، ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ جب ذکر زندہ ہے تو ذاکر کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ذاکر بھی زندہ ہے، وہ ذکر کر رہا ہے۔ پھر اس کی قبر پہ اللہ کے انوار کی بارش نازل ہوتی ہے، کیسے؟
اس کی قرآن پاک نے نشاندہی فرمی تتنزل علیہم الملائکہ کہ ہم ملائکہ نازل کر دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے یہاں بیٹھے رہو، تم ذکر کرتے رہو۔ دنیا میں یہ زندہ تھا، اس نے ہمارا ذکر کیا، آج یہ عالم برزخ میں آیا ہے، اب تم ذکر کرو، یہ اس ذکر کے ساتھ مشغول رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح یہی سیرت کا پیغام ہے کہ ہم اپنی عالم برزخ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں، ایسی خوبصورت بنائیں کہ دنیا سے جائے تو لوگ یوں کہے کہ وہ طیب و طاہر گیا، وہ پاکیزہ زندگی لے کے گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا روئے، ایسے گزرے ہیں، ایسے گئے ہیں، زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، بادل بھی برسے، روئے ہیں کہ ایسے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ آئے تھے ایک دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے، تھی مہک نہک ان کے لباس میں، میرا سارا گھر وہ بسا گئے۔ ایسے کریم لوگ۔ ناظرین کرام، ان دنوں میں ہمارا پروگرام جو سیرت پہ چل رہا ہے، حضرت اشمور علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کی نبوت آئی، اس کے بعد یہ پیغمبر آئے۔ ہم نے کل کے پروگرام میں کچھ خلاصہ ان کا تعارف پیش کیا تھا، اور آج اپنے ناظرین سے عرض کریں گے کہ پورا بیان اسی کے اوپر ہم کریں گے۔ پروگرام کوشش یہی ہے کہ تمام کمالات و معجزات جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے اس کو ہم سمیٹیں اور آپ کے سامنے رکھیں۔ کل خلاصہ احوال یہ تھا کہ انسان صرف گفتار سے نہیں پہچانا جاتا، کردار سے پہچانا جاتا ہے، قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کا کردار دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس سے دوستی کرو، آنا جانا رکھو، اس کی خلوت کو دیکھو، اس کی جلوت کو دیکھو، پتہ چلے گا کہ یہ کتنا صاحب کردار ہے۔ گفتار کا غازی بننا کوئی کمال نہیں ہے، باتوں سے غازی بن جانا۔ اصل یہ ہوتا ہے کردار کا غازی ہونا چاہیے، کردار اچھا ہو۔ سبحان اللہ۔ سوال ہوتا ہے کہ کردار کو کیسے بنائیں؟ بڑا آسان ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، یہ انسان کے کردار کو چار چاند لگاتی ہے۔ تو کیا پھر ہم اپنے بچوں کو جو گھر میں پالتے ہیں سیرت الانبیاء کے سائے میں ان کی پرورش کریں؟ کیا ناممکن ہے؟ نو، ممکنات میں سے ہے۔ ہو سکتی ہے ان کی تربیت، پرورش۔ یہ تاریخی واقعات نہیں بیان کرتے، یہ عبرت کے لیے ہم حالات و معاملات بیان کرتے ہیں۔ قرآن عبرت کا درس دیتا ہے، سمجھاتا ہے، اصلاح کرتا ہے، ایک تاریخ رقم کرنا نہیں۔ تو کیا ہم بچوں سے دوستی کر لیں؟ جی ہاں، دوستی ہو، پیار ہو، محبت ہو، مگر وہ دوستی نہیں جو اغیار کرتے ہیں، جو دوسرے مذہب کے اندر دوستی جس کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی اپنے بچوں سے دوستی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں دی، دوستی کر لو۔ ہنسی مذاق، خوش طبی اگرچہ جائز ہے، مگر فضول گوئی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، پاکیزہ ماحول بچوں کو دیا جائے، ان کی نگاہ کی حفاظت کی جائے، ان کا نام اچھا رکھا جائے، ان کی اخلاقیات پر توجہ دی جائے، انہیں پڑھایا لکھایا جائے، جوان ہو جائیں ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ دوستی ہوتی ہے مسلمان ماں باپ کی اولاد سے۔ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ انہیں نمازی بناؤ، انہیں وضو سکھاؤ،
انہیں طہارت کے مسائل بتاؤ، انہیں غسل کے مسائل بتاؤ، انہیں احکام شریعت کے مسائل سکھاؤ، انہیں دین سمجھاؤ، انہیں گناہوں کے کاموں سے بچا کر کے نیک راستے پہ لگا دو، صراط مستقیم کا دامن وہ تھام لیں۔ یہ دوستی ایسی دوستی ہوگی، ایسے بچے، ایسے افراد ہم تیار کر کے جائیں ناظرین، یقیناً وہ مرنے کے بعد بھی وہ دوستی قائم رہے گی، یہ دوستی نہیں ٹوٹے گی۔ دوستی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو وہ جائز اور ناجائز خواہش کا اظہار کرے ہم وہ پوری کر دیں۔ بچوں میں شعور نہیں ہوتا، ان کو آگ سے بچانا پڑتا ہے، انگاروں سے بچانا ہوتا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا یہاں بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کے پاس نہیں بیٹھنا، کس سے بات کرنی ہے نہیں کرنی، انہیں نہیں معلوم ہوتا۔ تو اگر ماں باپ ایک شفیق مل جائیں گے، دوستی کریں گے، کردار کے غازی بن کے اپنا کردار ان کے سامنے رکھیں گے، بیٹا یہ ہمارا کردار ہے، ہم یوں کھاتے ہیں، یوں پیتے ہیں، یوں لیٹتے ہیں، یوں اٹھتے ہیں، پہلے یوں جوتا پہنتے ہیں، پھر یوں نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، یوں نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچوں کے سامنے ایک نمونہ بنا کے پیش کرو۔ بچے پلٹ کے پوچھے ابو جی اتنی اچھی باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کے پروگراموں میں سیکھی ہے نا۔ سیرت الانبیاء، انبیاء کرام کی مقدس سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس سے سیکھا ہے۔ یہی سیرت ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہی انبیاء کرام کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسی دوستی کے احاطے میں بچوں کی پرورش کر جائیں، میں سمجھتا ہوں زندہ جاوید دوستی ہے، محبت والی دوستی ہے۔ ناظرین کرام، ہم پروگرام کی طرف آنا چاہیں گے۔ حضرت شمول علیہ السلام کی ولادت اس زمانہ میں بنی اسرائیل میں علماء فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں تھا، خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون حاملہ تھی، ایک بی بی صاحبہ امید سے تھی، حمل تھا، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام اس زمانے میں عبرانی زبان میں شمول رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم دین کی بارگاہ میں بٹھایا گیا۔ ناظرین، دلچسپ اور روح پرور اس پیغمبر کی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے، ولادت کا۔ آئیے انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ بریک سے پہلے حضرت اللہ کے سچے نبی کی بعثت کا ذکر ہو رہا تھا۔ تورات شریف کا علم حاصل کرتے رہے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ایک رات سوئے تو کسی نے پکارا، آپ اٹھ کے گئے اس عالم صاحب کے پاس، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا آپ کو، پھر آ کے سو گئے، پھر کسی پکارنے والے نے پکارا، پھر اٹھ کے اپنے استاد محترم کے پاس چلے گئے، پھر لیٹے، پھر کسی نے پکارا، استاد کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی آواز دے تو نہیں آنا، میں نہیں بلا رہا آپ کو۔ اتنی دیر میں حضرت سید الملائکہ جبریل امین بشری شکل میں، یعنی شکل انسانی میں، اس اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت اشمول علیہ السلام کے سامنے۔ جی ہاں ناظرین، پھر کیا ہوا؟ بڑے ادب سے ملے، ان سے کلام کیا، عرض کی اللہ کے نبی آپ کو اللہ کا سلام پہنچے، اللہ نے آپ کو نبوت کے کارخانے میں نبی منتخب کر لیا ہے، آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اب یہ بشارت دی، آپ کو منصب نبوت پر فیض فرمایا، اور فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور اعلان نبوت کریں، انہیں رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیں،
انہیں صراط مستقیم بتائیں، ضلالت و گمراہی کے راستے سے بچا کے، شرک اور بدعت ظلم کے راستے سے بچا کے خدا کے راستے پہ لگائیں۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام قوم کے پاس تشریف لائے، انہیں تبلیغ اور نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے فی زمانے میں، قوم پہلے انکار کرتی ہے۔ اقرار کب کرتی ہے؟ بڑا ٹائم لگتا ہے اقرار کرانے میں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تم صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ الہ ہے، مگر قوم نے نہیں مانا۔ پھر اتنی جلدی کیسے آپ، انہوں نے سوال کیا، اتنی جلدی کیسے آپ نبی بن گئے؟ اچھا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک کام یہ کریں کہ وہ مطالبہ جو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ فرمایا کہ ابعث لما ملک اللہ قاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنے رب سے بات کریں۔ قرآن فرماتا ہے هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم پھر جہاد نہ کرو، یعنی اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر جاؤ، انکار کر بیٹھو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر جذباتی فیصلہ سنایا۔ کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَمَا لَنَا أَلَّا تُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، میں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر کے اللہ کے اس سچے نبی نے، حضرت شمول علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، جس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ انہیں جہاد کا حکم دیا، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ اندیشہ کیا تھا؟ کہ وہ انکار کریں گے، جہاد نہیں لڑیں گے۔ اب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی، بقیہ جو تعداد تھی، جو کثرت کے ساتھ اکثریت تھی، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کس سے منہ پھیرا؟ پیغمبر سے۔ جو پیغمبر سے منہ پھیر لے گویا وہ اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ پیغمبر کی اتباع اللہ کی اتباع ہوا کرتی ہے، پیغمبر کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تو باخبر تھا کہ ان میں اپنے کون ہیں، بیگانے کون ہیں، لڑنے والے کون ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے، اور ظالم کون ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، اللہ جانتا تھا۔ اب اس واقعے سے ناظرین ایک درس ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کہ یہ واقعات کوئی تاریخ بیان نہیں کر رہے، عبرت کے لیے بھی ہے۔ درس یہ ملتا ہے کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان کے اندر پیٹھ پھیر لینا یا پیٹھ پھیر کر دکھا دینا، یہ بزدل قوموں کا وتیرہ رہا ہے۔ وہ بزدل قوم ہوتی ہے
آگے تو پہلے نعرے لگاتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ جبکہ کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ وہ منہ سے ہوائی فائر نہیں کرتے، کردار کے غازی ہوتے ہیں، اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم استقامت کا پہاڑ بن کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سکھ میں ساتھ ہیں، دکھ میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں سچے دوست۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بادشاہ کا انتخاب ہوا، پھر بنی اسرائیل کی نافرمانی بڑھ گئی۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شمول علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ نبی کا عصا معجزہ ہوتا ہے، نبی کا لباس معجزہ، نبی کا امامہ شریف معجزہ، نبی کا سارا جسم کمال اور معجزہ، برکتوں والا جسم، برکتوں والا لباس۔ اللہ اکبر۔ رسول کا، نبی کا لعاب شریف برکت والا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی برکت ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عصا دیا، فرمایا یہ عصا لے جاؤ، قوم میں سے اس بندے کو نکال لو، یہ عصا جس کے قد کے برابر فٹ آ جائے، ناپو، اس کو بادشاہ بنا لینا۔ پیغمبر نے حکم خداوندی پر عمل کیا، بلایا قوم میں سے ایک صاحب کو، پیماش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر ہوا۔ جی ہاں، اس بادشاہ کا نام تھا طالوت۔ تو حضرت شمول علیہ السلام نے فرمایا تمہیں حکم الہی سے ہم بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں شاید یہی جمہوری طریقہ تھا۔ یہ دور ہے، جس دور میں ہم جس معاشرے میں ہیں، یہ طریقہ نہیں تھا کسی بادشاہ کو اس کا انتخاب کرنا۔ بادشاہ کی انتخاب کی اس کی پرہیزگاری دیکھی جاتی، تقوی، سچائی، رحم دلی، ظلم سے نفرت، عادل سے پیار، انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا، احکام خداوندی کی بجا آوری، یہ خوبیاں دیکھی جاتی۔ اس طالوت کے لیے تو خاص کرم یہ تھا کہ یہ عصا رکھو جی، ناپ لو، اگر یہ برابر ہو جائے تو ہم اسی کو بادشاہ۔ اللہ کے علم میں تو تھا، یہ لوگوں کی پہچان کے لیے تاکہ جھگڑا نہ کریں، لوگ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شمول علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کہنے لگے آئی ہے، اور سلطنت تم نے یہود بن یعقوب کی اولاد میں سے، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نہ نبوت کے خاندان میں سے ہے نہ بادشاہت کے خاندان میں سے، اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا؟ پھر قوم نے اعتراض کر لیا۔ ناظرین، بارہا دفعہ میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، آسان کام سے بہت آسان ہے اعتراض کرنا۔ اعتراض کرتے جاؤ، زندگی گزر جائے گی، مسائل کے حل کی طرف نہیں آؤ۔ اعتراض پہ اعتراض، تنقید پہ تنقید، تنقید برائے اصلاح نہیں۔ پھر یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟
یہ تو نہیں بننا چاہیے تھا، یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہوتا، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں اپنا قیاس کیا، کوئی حقیقت نہیں کی، قیاس کر لیا، ایسے ڈھکوسلے، یہ کیوں بن گیا؟ یہ تو میرے خاندان سے میرے چشم و چراغ کو بننا چاہیے تھا، ماشاءاللہ میرے بیٹے کو بننا چاہیے تھا، وہ خوبصورت بھی تھا، عقل مند بھی تھا، وضع قطع لباس قد کاٹ اس کو بننا چاہیے تھا، قیاس کر بیٹھے۔ پھر کیا ہوا؟ بلا وجہ کی بحث۔ سلطنت ناظرین کو وراثت نہیں، نہ کسی نسل نہ خاندان کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے، بلکہ بادشاہت اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے۔ تو تم ہاتھ کیوں ملتے ہو؟ ہائے اس کو مل گئی، اس کو مل گئی، اس کو اتنا مل گیا۔ ہاتھ نہ ملو، اس کا شکر ادا کرو۔ اس بے نیاز کے فیصلے ہیں، قدرت کے فیصلے ہیں، اس کے فیصلے میں کسی کو کیا مجال کسی کی کہ وہ شریک ہو، وہ اعتراض کرے۔ بنی اسرائیلیوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں۔ طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا، اللہ اکبر، اور سب سے جسیم، یعنی طاقت میں قوت میں زیادہ تھا، لہذا اسی کو بادشاہ بنانا تھا۔ یہی اللہ جل وعلا کی منشا تھی، یہی منشا الہی تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ناظرین، قرآنی آیات کا روح پرور منظر، ترجمہ بھی خوبصورت، مگر وقت ہوتا ہے بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیں گے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ سیرت الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیضان کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں ہمارے ناظرین۔ خوش نصیب بزرگ ہماری خواتین جو سیکھتی ہیں اس پروگرام کے اندر۔ قرآن کی آیت بریک سے پہلے کوٹ کی تھی، عربی عبارت پڑھی تھی، اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی اس کو، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، یعنی وہ غریب ہے، غریب کو کیسے بادشاہ بنایا؟ اس نبی نے فرمایا اے اللہ، اسے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کے فیصلے، یہ اس کے فضل کے اوپر ہم کیسے قیاس کریں گے، کیسے بحث کریں گے؟ اس مطالبے پر طالوت کی بادشاہی کی نشانی کا تقرر، بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی۔ اگر اللہ نے واقعی طالوت کو مقرر کیا ہے بادشاہی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی ہم پر کوئی نشانی بھیجی جائے۔ حکم الہی سے حضرت شمول علیہ السلام نے فرمایا
ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں، اور بقیہ سے فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ناظرین، ہم اپنے ناظرین کو یہاں بتائیں گے، ایک راز کو کھولیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ مفسرین کرام، صاحب روح المعانی، تفسیر کبیر، ابن کثیر، امام فخر الدین رازی نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تابوت، ایک صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ اللہ اکبر! 1,24,000 پیغمبر کم و پیش جو اللہ کے سچے نبی تھے، مصنوعی نہیں، بناوٹی نہیں، من گھڑت نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں، وہ تصویریں کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی، خالق کی بنائی ہوئی تھی۔ اور پھر ان کے گھر، یعنی ان کے مکانات، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر بھی ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، حالت قیام میں کھڑے ہیں، جیسے نمازی نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے قیام میں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں کھڑے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، اور یہ تصویریں پہلے عرض کیا ہے کسی انسان، کسی آدمی، کسی مصور کی بنائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی تھی۔ وہ خود فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے رحموں میں بھی تصویریں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، کالا، گورا، عربی، اجمی، خوبصورت، بدصورت، اس کے فیصلے ہیں۔ ہمیں اس کے فیصلے پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس بے نیاز کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یہ صندوق چلتا رہا، اور یہ صندوق جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھا کرتے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کپڑے، آپ کے نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کا عصا، تھوڑا سا من، وہ جو کھانا آسمانوں سے آتا جس کو ہم من سلوا کہتے ہیں، وہ حلوہ، وہ بھی تھوڑا سا اس صندوق کے اندر تھا۔ تو جو بنی اسرائیل میں نازل ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو، تابوت سکینہ کو آگے رکھتے، دعا کرتے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنگ میں، غزوات میں فتح عطا فرماتا، کامیابی مل جاتی۔ سبحان اللہ!
پھر کیا ہوا کہ جب آپ انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کے دعائیں مانگا کرتے۔ اب بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھن گیا۔ کیوں چھنا؟ بنی اسرائیلی بگڑ گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، انبیاء کا دامن چھوڑ دیا، پیدا گیری میں پڑ گئے، دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں پڑ گئے۔ ان کے اوپر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا، جالوت بادشاہ کو، اور اسی دوران وہ تابوت بھی ان سے چھین کے لے گئے۔ تو انہوں نے اس تابوت کو، اس صندوق شریف کو، تابوت سکینہ کو گندگی کی جگہ پہ رکھا، نجس ناپاک جگہ پہ، اور اس کی بے حرمتی کی۔ ان کی اس گستاخی کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگ بہت ساری امراض اور مصائب میں گرفتار ہوئے، بہت سارے ہلاک ہو گئے۔ علماء فرماتے تقریباً ان کی 5 بستیاں اس بے ادبی کے اوپر صفا ہستی سے مٹ گئی، جو انبیاء کرام کے تبرکات کی نافرمانی کریں۔ ناظرین کرام، بڑا عبرت کا سامان ہے اس جملے کے اندر، جو پیغمبروں کے تبرکات کی بے ادبی کریں، موسیٰ علیہ السلام کے نالین، کپڑے، ہارون علیہ السلام کا امامہ، عصا، ان کی بے ادبی کریں، بستیاں اللہ ختم کر دیتا ہے، لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جو خود نبیوں کی گستاخیاں کریں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ ہم اپنے ناظرین کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے ایمان کے اندر حلاوت پیدا کریں۔ جو نبیوں کی ناموس، نبیوں کی اولاد، طریقت کے علمبرداروں کی شان میں بے ادبیاں کرے، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ کچھ حشر کے لیے چھوڑ دو۔ پھر کیا ہوا؟ اس تابوت کی توہین کی اور اس بربادی کا انہیں مزہ چکھنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تابوت ایک بیل گاڑی میں رکھ کے چھوڑ دیا جائے اور فرشتے اسے لے کے بنی اسرائیل کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ وہ لایا گیا اور طالوت کے پاس لائے، کیونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی تھا، نشانی قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ جائیں گے۔ یہ تابوت سکینہ آیا ہے، اسے رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، نوجوان، جن میں 70,000 میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ ناظرین، ہم یہاں ایک واقعہ، اس سے درس جو حاصل ہوتا ہے آج کے واقعے سے، وہ نظر کریں گے اور پھر دعا کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ یہ، بزرگوں کے تبرکات کی عزت اور احترام لازمی ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے، تو جو بے ادبی کرے اور وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام انہی الفاظوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور پھر دعا کا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ
تبرکات کا ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ شاعر اللہ کی برکت والی جگہ جہاں ان کے قدم لگے ہیں وہ قابل تعظیم ہے، چاہے وہ صفا و مروہ ہو، وہ مزدلفہ ہو، وہ مقام ابراہیم ہو، یا وہ زمزم شریف کا کنواں ہو، یا وہ مزاب رحمت کا پرنالہ ہو۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آئیے دعا میں شریک ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساری کائنات کے مالک، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے بھائیوں کی، مسلمانوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک کا ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ساری امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے ناظرین کی خیر فرما، مالکان کی خیر فرما، ہمارے اس پروگرام کی ٹیم کو برکتیں عطا فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، شہدائے افواج، اللہ ان کی قبور پہ انوار کی بارشیں عطا فرما۔ مولا، ہم شہداء کے مرہون منت ہیں، ان کی برکتوں سے ہماری یہ سرزمین آج ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ پاک ان سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہداء کی قبروں کو انوار کا مرکز بنا، تجلیات کا مرکز بنا۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دا مان آل رسول، منو دست دا مان آل رسول، و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔